شیخ معروف یونس سراجی حفظ اللہ کا خطاب سنیں اور ویڈیو کو شیئر کریں بھائی، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره بہت بڑھیا بہت بڑھیا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات. رواه البخاري. ڈالی یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں. یہ دستور زبان بندی ہے کیسی تیری محفل میں. یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. اڑا لی ٹوٹیوں نے
حمد و ثنا اللہ کے لیے، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی 58 اور 59 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور جامع صحیح بخاری 1408 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے میں نے آپ کے ساتھ رکھی۔ آنکھیں مخمور ہو چکی ہیں، آپ حضرات سماعتیں تھک چکی ہیں، مگر کرسیاں ہیں کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں، اس اجلاس میں مجھے موضوع ملا تھا اسلام میں خواتین کا مقام۔ اب خواتین چونکہ رات کافی بیت چکی ہے، بہت ساری تقریریں ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آمین۔ سامعین اور سامعات کو اللہ اجر جزیل عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ تو اسلام کا جو موضوع ہے، شیخ حمید الدین صاحب نے فرمایا کہ عورت کے مقام پر تقریریں نہیں ہوئی ہے، یا تقریر بھی نہیں ہو پائی ہے، تقریریں تو ہو تو دور کی بات ہے۔ مذہب اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ کسی سے نہا نہیں ہے، آیا کسی سے چھپا نہیں ہے، واضح ہے۔ عورت زمانہ جاہلیت میں بے معنی تھی، بے یار تھی، بے مددگار تھی۔ عورت کا نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی مرتبہ، نہ عورت کی کوئی عزت تھی، نہ توقیر، وقار و توقیر سے محروم تھی عورت۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس آیت سے ترجمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور جہلائے عرب جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی، عورت ہونے سے پہلے اسے دفن کر دیا کرتے تھے، منو مٹی تلے دبا دیا کرتے تھے۔ یہ اس موضوع پہ تقریر اب ایسے ہوگی انشاءاللہ کہ یہ جتنے حفاظ ہیں ہمارے نا، اب یہ سب جا رہے ہیں اتر کے آگے کرسیوں پہ بیٹھنے انشاءاللہ۔ جی آجا بیٹا آجا۔ یہ جو حفاظ کرام ہیں، اب دیکھیں یہ کیسے عزت بڑھتی ہے ان سے، ماشاءاللہ ان کو اللہ نے قرآن دیا ہے، سینوں میں قرآن محفوظ کر لیا ہے، یہ سب جا رہے ہیں۔ یہ حفاظ میں ان کو حکم نہیں دے سکتا ہوں، یہ حافظ قرآن سب بن گئے، یہ اب آگے جا رہے ہیں کرسیوں پہ بیٹھنے۔ وہ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں سمجھ پاتے، حافظ قرآن بن چکے ہیں، سب آگے کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ کوئی دور سے آتا ہے، کوئی قریب سے آتا ہے، آتے تو سب ہیں۔ اور تلسی پور سے آگے کوا پور اسٹیشن بھی قریب نہیں ہے، دور ہی ہے، اور بہت دور ہے، بے شک دور ہے۔ اب آ کے فارمیلٹی پوری کر کے لفافہ لے کے جانا، چلا جانا، یہ کوئی بڑی مناسب اور معقول بات نہیں معلوم ہوتی ہے، جب تک کہ کچھ واقعی میں محنت نہ کی جائے۔ ہماری خواتین بہنیں اور محترم مائیں، اب پنڈال تو بہت وسیع و عریض دکھائی پڑ رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ کتنی تعداد میں ہو، اللہ کرے ہو۔ بہرحال اسلام میں عورت کا مقام۔ ارے آپ لوگ تھک گئے ہو کیا؟ اے حفاظ کرام، میں نے کہا کہ آگے کرسیوں پہ آپ حضرات بیٹھ پاتے ہیں، لیکن میں تو آرڈر نہیں دے سکتا۔ شیخ حمید الدین صاحب یا آپ کے استاد محترم قاری صاحب آرڈر دے سکتے ہیں۔ وہ ایسا آپ اس لیے کرو کہ بڑی تیاریوں کے بعد اتنا بڑا اجلاس وجود میں آتا ہے، اور فرد واحد کی محنت ہے شاخہ رنگ لاتی ہے۔ آپ حضرات
اتنے بڑے پنڈال میں کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آپ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1-2 گھنٹہ ٹائم دے کے چلے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ آتے ہیں. یہ دیکھو ہو گئے سامعین. اور میری خوش نصیبی دیکھو کہ میرے جو سامعین ہیں وہ حفاظ کرام ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ، بے شمار بار الحمدللہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، اسلام میں عورت کا مقام، عورت وہ جس کے بطن سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، میری ہوئی ہے. یہی نہیں، انبیاء کی ہوئی، اولیاء کی ہوئی، اولیاء کی ہوئی، پرہیزگاران کی ہوئی، صلحاء کی ہوئی، کیا کیا بتاؤں کس کی نہیں ہوئی. عورت ہی کے بطن سے ہوئی نا. لیکن عورت کا مرتبہ، عورت کا مقام کچھ اس قدر گرا ہوا تھا، ذلت و رسوائی کی نظر سے کچھ اس طرح عورت دیکھی جاتی تھی کہ کسی بھی حال میں 8 کبھی تو دور ایسا بھی آیا کہ 8 آنے میں 50 پیسے میں یہ عورت بیچ دی جاتی تھی. سودا اس کا کر لیا جاتا تھا. اس عورت کی یہ حیثیت تھی. عورت بننے سے پہلے وجود میں آتے ہی ایک ماں کو جب درد زہ شروع ہوتا، امید ہوتی کہ میں امید سے ہو گئی ہوں، اور 9 مہینے بیتے تو ایک عورت اپنے سامنے گڈھا کھودتی اور گڈھا کھودنے کے بعد اسی گڈھے پہ بیٹھ جاتی اور پھر تو پیدائش ہوتی. اگر کہیں بچی پیدا ہو گئی تو اس بچی کو کسی بھی حال میں عورت بننے تو دور کی بات ہے، زندہ رہنے ہی نہیں دیا جاتا تھا. ایسے ظالمانہ اور سفاکانہ رویوں سے لوگ پیش آتے تھے بچیوں کے ساتھ. عورت بننا تو بڑی دور کی بات، یہ حیثیت تھی معمولی. اور یہی نہیں بلکہ آپ حضرات غور کریں، امام بغوی رحمت اللہ علیہ ریکارڈ کر رہے ہو تو کر لو آپ حضرات، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کرے کام آئے آپ کے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا، بیٹی پیدا ہوتی اگر اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا، زندہ رکھنا چاہتا تھا تو اسے اون کا کپڑا جبہ کی شکل میں اونی جبہ پہنا دیا کرتا تھا اور پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور دراز بھیج دیا کرتا تھا. جب زندہ دفن نہیں کرنا چاہتا تھا تو زندہ رکھنا چاہتا تھا تو اونی جبہ پہنا کر اپنی اس بیٹی کو بکریوں وغیرہ کے چرانے کے لیے بھیج دیتا دور. اور یہی نہیں، غور کریں آپ، اگر اسے مارنا چاہتا تو جب وہ بچی 6 سال کی ہو جاتی تھی تو پہلے وہ کسی جنگل میں جا کر ایک گڈھا کھودتا، بڑا کھودتا، پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ بیوی جان اس بچی کو خوب نہلاؤ دھلاؤ، صاف ستھرا لباس پہناؤ، اور ایسا اس لیے کرو کہ میں اسے اچھا لباس پہنا کر اس کے ننھال میں دندان میں کہیں لے جا کر کے میں اسے ٹہلا لاؤں، ملا لاؤں اس کے نانا نانی وغیرہ سے، یہ کہتا تھا. پھر جب گڑھے تک پھر وہ ماں اس بچی کو ماں تیار کر دیتی تھی نہلا دھلا کے صاف لباس پہنا کے، پھر وہ نانی نانا کو دکھانے کے بہانہ بیوی کو تسلی دے کر لے کے جنگل کی طرف جہاں گڑھا کھودا ہوتا تھا نا اس طرف لے کر کے اپنی اس معصوم بچی کو چلا جاتا تھا. استغفر اللہ. اور پھر بچی کو اس گڈھے کے پاس جب لے کر کے جاتا تو بچی کو کہتا کہ وہ میری معصوم میری پیاری بیٹی دیکھیے کیا ہے. امام بغوی کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تجزیاتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش میں ہوں میں. ذرا غور کریں اس بچی کو کیا
کرتا تھا وہ جب مرنا چاہتا گڑھا کھود دیتا جنگل میں، گھر پہ آگے آرڈر دیتا، بیوی کو مشورے دیتا، نہلا دو دھلا دو میری بیٹی کو، میں اس کے نانا کے یہاں نانی کے یہاں لے جاؤں گا ٹہلانے کے لیے۔ چنانچہ وہ ایسے ہی کرتا اور بچی کو لے کے نانا نانی کا بہانہ بنا کر جنگل میں وہاں جاتا جہاں گڑھا کھودا ہوتا تھا، اور پھر تو جب اس گڈھے کے پاس پہنچتا تو اپنی پیاری بچی سے کہتا تھا، اے میری پیاری بچی دیکھ یہ کیا ہے۔ جب وہ بچی اس گڑھے کی طرف دیکھتی، جب وہ بچی اس کنویں کی طرف دیکھتی، اس گڑھے کی طرف دیکھتی، تو یہ ظالم سفاک باپ، یہ بے درد باپ اپنی اس معصوم بچی کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے جگری کے ساتھ، نہایت بے صبری کے ساتھ اسی گڑھے میں دھکا دے کے گرا دیا کرتا۔ بچی چیخنے لگتی، پھر مٹی اوپر سے گراتا اور زندہ دفن کر کے بیٹی کو چلا آتا تھا۔ ایک دل شاعر نے اچھی ترجمانی کی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، اور بھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندگار آتی تھی اس کو جا کر، وہ کرتی تھی کوئی ایسی نفرت سے خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جگنے والی۔ یہ مقام تھا، حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، بیٹی گری نظر سے دیکھی جاتی۔ عورت کا مقام دیگر مذاہب میں دیکھو تو 8 آنے پہ 50 پیسے پہ عورت کا سودا کر لیا جاتا تھا۔ بعض مذاہب کا مطالعہ کرو تو عورت کو سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ خطرناک گردانا جاتا تھا۔ سانپ کو بچا لو چلے گا، مگر عورت وہ ڈنگ ہے، وہ بچھو ہے۔ دیگر دھرم و مذہب والوں کے مطابق لوگوں کی عورت وہ بچھو ہے، وہ سانپ ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے تو منبر لگ جائے گا، دعا لگ جائے گی، مگر عورت کاٹ لے تو دعا بھی نہیں لگے گی، برباد کر دے گی عورت۔ اسلام سے لابلد، دین سے کوسوں دور، مختلف مذاہب کے ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ رکھ پر عقیدہ نہ رکھنے والے، ان کے منہج ہے، ان کے طرز و طریق ہے کہ عورت سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بتاؤ کتنا خطرناک، کتنا برا عورت کا حال تھا۔ کوئی مقام تھا، کوئی مرتبہ تھا، کوئی درجہ تھا، کوئی عزت تھی، کوئی توقیر تھی، کوئی احترام تھا، کوئی اہتمام عورت تھا، نہیں۔ اور ہر لوگوں یہ واقعہ تو میں نے بس ذکر کیا کہ اوپر سے مٹی ڈال دیتا، بچی تڑپ کے رہ جاتی۔ یہ آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 25 الٹے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ مل جائے گا۔ حوالہ جات آپ کو کریں، ہم مختلف موضوعات پر آپ کو بھڑکائیں گے نہیں، یا آپ کو کئی ایک موضوع کو لے کر کے ہم اپنی فوٹو نہیں، یہ تصویر نہیں آپ سے کہتے کہ کھینچ لو۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزوں، بلا طنز و تاریخ کی کہ آپ ذرا غور تو کرو، خاص طور سے میری اسلامی بہنیں اور مائیں غور کریں، وہ بہنیں اور مائیں جو آج قلبوں انجمنوں، آج شادی بیاہ میں زینت بنی رہتے ہیں، آج وہ بہنیں مائیں جو میلے اور ٹھیلوں کی زینت بنی رہتی ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کا کوئی درجہ نہیں تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، مگر اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا۔ قبل اس کے میں وہ ذکر کروں، آپ ذرا سنیں قرآن مجید کی سورۃ النحل کی اس آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ جب
میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، یہ 58 اور 59 نمبر کی آیت کریمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب انہیں بشارت دی جاتی تھی، اہل عرب کو جب خبر دی جاتی تھی، جس کسی کے گھر بچے پیدا ہوتی باپ کو اطلاع دی جاتی تھی، باپ کو خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ جس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہوتی تھی وہ مارے شرم کے چہرہ چھپائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے گلیوں سے گزر جاتا تھا اور وہ سوچتا تھا اب میں اس بچی کو دفن کروں یا زندہ چھوڑ دوں، اسے منو مٹی تلے دبا دوں یا کیا کروں۔ وہ اسے مارنے کی فکر میں لگ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں یہ اشارہ فرمایا، نقشہ کھینچا ان کے دفنانے سے متعلق۔ وَإِذَا سُئِلَ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا۔ اس تعلق سے بات آئی کہ اللہ کل قیامت میں دفن کرنے والے گارجنوں سے نہیں ڈائریکٹ پوچھے گا، اللہ اس قدر غضبناک ہوگا، اللہ غصے میں اس قدر ہوگا ان کے اس برے عمل کی وجہ سے کہ اللہ ڈائریکٹ دفن کی گئی مدفون بچیوں سے سوال کرے گا، تمہیں اللہ سوال کرے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس جرم میں مار دیا گیا، تمہاری خطا کون سی تھی، تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہیں زندہ بنو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وجہ قتل بتاؤ۔ دیکھا آپ نے کتنا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ سننے داروی وغیرہ کی روایت اگر پڑھیں گے تو عاصم بن قیس کی روایت آتی ہے، ایک شخص دربار نبوی میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے یہ وہ ظالم ہاتھ ہیں کہ میں نے اپنے ظالم ہاتھوں سے کئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میری ایک بچی بڑی پیاری، بڑی نیاری، بڑی خوبصورت بچی وہ بچ نکلی، میں نے اسے نہیں مارا، کچھ سال کی ہو گئی تو میری غیرت نے برداشت ہی نہیں کیا، سوچا کہ یہ بڑی ہوگی تو شادی بیاہ کرنا پڑے گا، کہاں تلاش کرنا پڑے گی شادی وغیرہ وغیرہ، برداشت نہ ہوا، میں نے ایک گڈھا کھودا اور لے جا کے اس بچی کو اسی گڈھے میں گرا دیا۔ اللہ اکبر، جب یہ واقعہ بیان کیا کرنے والے نے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ہاں حضرات، صحابہ ناراض ہو گئے کہ تم نے نبی کو رلایا، آپ نے دوبارہ کہا یہ واقعہ دہراؤ۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا کوئی مرتبہ ہی نہیں تھا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور عورت حالت حیض میں ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ کا کھانا دانا پانی لوگ حرام سمجھتے تھے، اس وقت تک دور رہتے تھے جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، مگر اسلام آیا، آپ ذرا غور کریں، مذہب اسلام آیا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں عائد کی، ظلمتوں پر ولیت پر، اور مرتبے کو اجاگر کیا، لڑکی کے عورت کے مرتبہ مقام
رب کے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے مرتبہ کو بلند کیا۔ اور آپ ذرا غور کریں، صحیح بخاری کی روایت 1408 نمبر کی، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات۔ مرتبہ دیکھو، مقام دیکھو، جب اسلام آیا تو عورت جب ماں کے درجے میں ہوئی تو قدموں تلے جنت بتا دیا۔ اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ یہ درجہ دیا اسلام، کہاں دفن کی جاتی تھی، کہاں مرتبہ بڑھایا اسلام نے۔ خبردار بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں یہ یاد رکھو، انجام دار بڑا خطرناک ہوگا۔ ماں کی نافرمانی، عورت ہے جب ماں کی شکل میں نہ، خبردار ماں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہو، ڈانٹنا جھڑکنا تو دور کی بات ہے۔ مرتبہ کس کا بلند ہوا، درجہ کس کا بڑھا، مقام کس کا بڑھا، بیٹیوں کا، ماؤں کا بڑھا کہ نہیں بڑھا، تو مقام عورت کا بڑھا کہ نہیں بڑھا، بلند ہوا کہ نہیں۔ جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1715 یہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ حضرات بچیوں کو زندہ درغور کرنا حرام قرار دے دیا گیا، یہ مرتبہ دیا مذہب اسلام نے۔ اور یہی نہیں بلکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2629 میں اور صحیح بخاری 1418 نمبر کی حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا، عورتوں کا مقام بلند فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ جو بھی آدمی بچوں کے ذریعے آزمایا گیا، دفن کی بات کو چھوڑ دو، جو کوئی آدمی، جو کوئی گارجن، جو کوئی ذمہ دار ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں پڑا، مشکل میں پڑا، مصیبت میں پڑا، یعنی بچیوں کی پرورش میں پردہ میں بڑی محنت کرنا پڑی، بے حد پریشانیاں جھیلنا پڑی، غریب تھا غربت برداشت کرنا پڑی، تعلیم و تربیت میں بہت خرچ کرنا پڑا، شادی بیاہ میں خرچ کرنا پڑا، رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکا۔ ہاں من ابتلی من هذه البنات بشيء، کسی بھی وجہ سے جو آدمی ان بچیوں کے ذریعہ آزمایا گیا، فأحسن إليهن، اور ان کی اچھی تربیت کی، بڑی دقت ہے شاقہ برداشت کی بندے نے، تو جان لو كن له سترا من النار، ایسے آدمی کے لیے اس کی بچیاں کل جہنم سے آڑ بن جائیں گی، ایسے آدمی کے لیے اس کی بچیاں جن کے لیے آزمایا گیا وہ آدمی، وہ بچیاں کل جہنم سے اوٹ بن جائیں گی بچیاں۔ یہ نبی نے فرمایا، حدیث دیا، حوالہ میں نے ریفرنس دیا، میں نے آپ کو نہیں دیا، نوٹ کروا۔ تقریریں آپ نے سنی، خوب سنی، جی بھر گیا، دل بھر گیا، اور اب کی عمل کی ضرورت ہے نا، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ تمہیں لوگ مظلوم، مقہور، بے بس جان کر سب سے آخر میں بٹھاتے ہیں، جب کرسیاں ہوتی ہیں اور تم ہوتے ہو، اسٹیج ہوتا ہے، لیکن یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ صاحب بڑے بڑے دن لوگ تب ہوتے ہیں، نہایت خاکسار لوگ، پرہیزگار لوگ، رات کے آخری پہر میں نے کتنے بار شخصوں نے کہا جب اللہ اسی آسمان پہ ہوتا ہے اور ہے سمائے دنیا پر جب اللہ ہوتا ہے تب بارش غریب حقیر کی آتی ہے۔ اللہ تو میری کوششوں محنتوں کو قبول فرما، میرے ماں باپ کے میری تقریروں کو صدقہ جاریہ بنا، ان کے نجات کا ذریعہ بنا، میرے بچوں کی عزت کا اللہ سبب بنا، اور جو سامعین اور سامعات رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں کہ چلو سن کے جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرما۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھو کوئی مقام عورت کا نہیں تھا، لیکن اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا۔
اسلام نے کتنا بڑا درجہ دیا عورت کو، ماں کا درجہ دیا اسلام نے تو بتایا۔ کوئی صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اے پیارے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احی الوالدان، جہاد میں جانا چاہتے تو ہو لیکن یہ بتاؤ احی الوالدان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ فرمایا عرض کرنے والے نے، تمنا طلب جہاد کا رکھنے والے نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہاں تو زندہ ہے نا؟ زندہ ہے ماں باپ۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جانے کی خدمت کر کے تو جنت حاصل کر لے۔ جہاد سے بھی بڑھ کے مقام دیا، مرتبہ دیا، کتنا بڑا اما کا درجہ کتنا بڑھایا، عورت کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا مذہب اسلام نے کہ ماں کے خدمت کرو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گنہگار، کتنا گنہگار؟ فرمایا او آقا میں تو گناہ کبیرہ کر چکا ہوں، بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، آپ میرے یہ گناہ کیسے مٹیں گے، کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں زندہ ہے۔ کہا ماں کی بہن یعنی تیری خالہ زندہ ہے کیا؟ عرض کرنے لگا ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی عزت کر، ان کا احترام کر، خدمت کر، تجھے وہ ثواب، تیرے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تجھے اجر دے دے گا، تیری خطائیں ملیاں میٹ ہو جائے گی۔ قرضے کی بڑے گناہ ہے تو کیا ہوا؟ یہ عورت کا مقام ہے، ماں کا، ماں کی سگی بہن کا مقام۔ کیا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی دھرم ایسا مرتبہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ خوبی، یہ صفت، یہ اٹوٹ خوبی اگر کسی میں ہے تو اللہ گواہ ہے وہ مذہب اسلام میں ہے۔ اس آسمان کے تلے، خاموش دھرتی پہ مذہب اسلام سے بلند و بالا اعلیٰ و ارفع مذہب کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور رب کعبہ کی قسم قیامت کے صبح تک آ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ خالہ کا درجہ ہے۔ دیکھو عورت کتنی گری ہوئی تھی، بچھو اور سانپ جانی جاتی تھی، عورت مختلف حالات میں نفرت کا سبب بنی ہوئی تھی، زندہ درگاہ کر دی جاتی تھی، مگر اسلام آیا، درجہ دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ تو میرے عزیزوں، میری بہنوں اور میری ماؤں، اپنے مرتبے کو پہچانو، تقوی شعار بنو۔ میری بہنوں اور ماؤں، اپنی عزت و احترام کو جانو، شوہروں کی فرما بردار بنو۔ میری بہنوں، اپنے مقام کی قدر کرو۔ گھر میں رہتی ہوئی چند عورتوں کے درمیان چھوٹا مشغل بن کرو، اچھی بنو، سچی بنو، تہجد گزار بنو، وفادار بنو، پرہیزگار بنو، شوہر کی خدمت گزار بنو۔ ہاں آپ کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند و بالا مقام دیا اللہ نے۔ خدمت کرو جنت، بہن بنایا جسے اللہ نے، بہن کی خدمت کو بھلائی کا سبب بتایا گیا، خالہ کو، خالہ کی خدمت کر کے کبیرہ گناہ کے مٹ جانے کا ذریعہ بتایا گیا۔ یہ مقام کس کا ہے لوگوں؟ عورت کا مقام ہے کہ نہیں یہ بتاؤ؟ اور آپ دیکھیے اتنا بڑا درجہ دیا عورت کو مذہب اسلام نے۔ حدیث رسول سنیا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ اتنا بڑا درجہ کی عورت بیکار نہیں ہے۔ عورت کے بارے میں فرمایا پیارے نبی نے کسی بیوہ کا نکاح
جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے میرے عزیزو، یہ عورت کا مقام، یہ عورت کا مرتبہ، یہ درجہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی عورتوں کی، غزوات اور جہاد کے موقعوں پر فرماتے تھے قواریر کا خیال رکھنا، شیشوں کا خیال، شیشے سے تعبیر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیر آپ کو بہت زیادہ دیر تک اب جاننا مناسب نہیں ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ آنکھیں مخمور ہے، حالانکہ میرے کچھ سامعین ایسے ہیں جو بڑی چاہ سے سماعت کر رہے ہیں، مگر میرے لیے بھی تو سفر طویل ہے، ساحل سے باغبانوں تک کوہرا وغیرہ راستوں میں پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ سب کے راستوں کو آسان فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے اللہ ہمدنار فرمائے۔ عورت قدر کے قابل ہے، عورت مقام و مرتبہ کی حامل ہے، متحمل ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر نہ بننے کی توفیق محمد فرمائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں دو چند آیات یا حدیث میں نے پیش کی، اللہ اس کی روشنی میں عورتوں کی قدر کے ہمیں توفیق محمد فرما۔ عورت اپنے مقام کو سمجھے جانے اور اپنی قدر خود کرے اور سچی بنے اچھی بنے، اللہ اس کی عزت کی توفیق محمد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔